جب انسان بیمار ہو، مرض الوفات کے حالت میں ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ یہ شخص بچے گا نہیں، تو دھیمی دھیمی آواز میں آپ تسبیح پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، تاکہ وہ آپ کی آواز کو سن کر کے وہ کچھ پڑھنے لگے۔ آپ اس کو مجبور نہ کریں کہ کلمہ پڑھو۔ اگر ایسے وقت میں اگر وہ کلمے کا انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث اور بیان کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے پھر میں آپ کو کامیابی کے راستے کو دکھاؤں گا اور اس کے اوپر چلنے کی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور کل قیامت کے دن میں اگر تم کسی وجہ سے پھنس بھی جاؤ تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ فرمایا کہ محبت بھی میں تم سے مانگ رہا ہوں، ایسی ویسی محبت نہیں مانگ رہا ہوں۔ لا یؤمن احدکم، ایمان والوں سے محبت مانگتا ہے۔ کسی کافروں کے لیے حدیث پاک کے اندر نہیں فرمایا گیا کہ اے کافروں مجھ سے محبت کرو، لا یؤمن، فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی مانگ رہے ہیں اور یہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں، آج نہیں، 1400 سال فتویٰ دیا گیا، پہلے 1400 سال پہلے فتویٰ دیا گیا، تم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، تم میں سے احدکم، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی اکون احب الیہ من والدہ، ہاں جب تک کہ تم اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنی والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، من ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، والناس اجمعین، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ یہ محبت انسانوں کو فائدہ دے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام مال و اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرو فرما رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، پھر تم ایمان والے کہلاؤ گے، ورنہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتے، اگر تم اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ سنیں گے، اس کی وجوہات کیا ہے، نبی کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے،
آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ نبی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں بہت ساری ایسی شکلیں آئیں گی، تمہاری زندگی بہت سارے مقام پر، بہت ساری جگہوں پر اپنی کروٹیں بدلے گی، اور ایسے وقت میں تمہارے ساتھ میں تمہارا دل و دماغ ہوگا، اور فیصلہ تمہارے ہاتھوں ہوگا کہ ہمیں فیصلہ ایسے وقت میں، جب زندگی کروٹ بدل رہی ہو، ایسے وقت میں ہمیں فیصلہ لینا ہے تو ہمیں کیسے فیصلہ لینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے والد کا حکم ہوگا، ایک طرف میرا حکم ہوگا، نبی فرما رہے ہیں، ایک طرف آپ کی والدہ کی خواہش ہوگی اور ایک طرف میرا حکم ہوگا، ایک طرف آپ کی بیوی کی چاہت ہوگی اور ایک طرف میرا حکم ہوگا، ایک طرف آپ کی اولاد کی محبت ہوگی اور ایک طرف میرا حکم ہوگا۔ یہاں پر آپ کی زندگی کروٹ بدلنا چاہتی ہے، آپ کی زندگی کروٹ بدل رہی ہے، یہ تمام احکامات ایک طرف، یہ تمام خواہشات ایک طرف، یہ تمام حکم ایک طرف، یہ تمام محبتیں ایک طرف، اور ایک طرف میرا حکم، میری محبت، میری خواہش۔ اب تمہیں یہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ تم کیا فیصلہ لیتے ہو۔ آپ کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو کامیاب بنا لو، جنت کا راستہ چن لو۔ ایک طرف آپ کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں کمانے کے لیے جانا ہے، تمہیں گھر چلانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں کمانا بھی ہے، تمہیں گھر چلانا بھی ہے، اور تم ایمان کی حالت میں بھی رہو اور کلمے کو بار بار پڑھنا ہے، میری سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے، تو پھر تم کس راستے کو چنتے ہو؟ تمہیں یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف بیوی کی خواہش ہوگی، ان تمام خواہشات کو آپ کو لات مارنا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ ایک طرف آپ کی اولاد کی محبتیں ہوگی، آپ کی اولاد آپ سے وہ کام کروانا چاہتی ہے جو کام شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسے وقت میں آپ کیا فیصلہ لیتے ہو؟ آپ کی اولاد ایک زمانے میں پیدا ہوگی، وہ اولاد آپ سے کہے گی، ابا میں اس تاریخ میں، اس وقت میں اور اس رات میں پیدا ہوا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا ابا تو نے تاریخ لکھی تھی، مجھے تاریخ معلوم نہیں تھا، تو نے وقت کو لکھا تھا، مجھے وقت معلوم نہیں تھا، تو نے دن لکھا تھا، مجھے دن معلوم نہیں تھا۔ اب وہ تاریخ جب ہمارے سامنے کھول کھول کر آپ نے لکھ دیا تھا، بیان کر دیا تھا۔ ایک طرف یہودی کا حکم ہے کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہیں برتھ ڈے منانا ہے، تمہاری اولاد کو معلوم ہے میں اس تاریخ میں پیدا ہوا تھا، مجھے اس تاریخ میں برتھ ڈے منانا ہے، مجھے جنم دن منانا ہے۔ اب وہاں پر نبی کی سنت ایک طرف آپ کی اولاد کی خواہش ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ایمان کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا کتنا نبی سے محبت ہے اور کتنی اولاد سے محبت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، تاریخ کو یاد کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوا تھا،
اور ہر سال برتھ ڈے مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے گھروں میں اس کے اثرات جاتے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کا مقصد نبی کی سنتوں سے الگ کرنا ہے، وہ راستہ دکھانا ہے جو شریعت سے، اسلام سے ہٹ کر کے راستہ ہے۔ اب آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ یاد تو ہے ہمیں فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، ہم خوشی خوشی میں برتھ ڈے منائیں گے، جنم دن منائیں گے خوب۔ بعض لوگ تو شراب پیتے ہیں، بعض لوگ تو وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر 70 سال لکھ دیا ہے۔ کتنی عمر لکھا ہے؟ 70 سال۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یوں تو انسان کتنا دن زندہ رہے گا وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، موت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ انسان کس وقت میں مرے گا، کیا عمر ہوگی، کیا وقت ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے 70 سال کی زندگی دی ہے، اگر میری عمر اگر ایک طرف سے بڑھ رہی ہے، 20 سے 21 سال ہو گئی، 21 سے 22 سال ہو گئی، 22 سے 23 سال کی عمر ہماری ہو گئی، ہم نے یہاں سے تو اپنے عمر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہاں 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر کی عمریں اللہ نے لکھ دی ہے، ہم نے اس 70 سال سے نہیں دیکھا، اب 69 سال، اب 68 سال، اب 67 سال کی عمر، وہاں سے عمر گھٹ رہی ہے، یہاں سے عمر بڑھ رہی ہے۔ انسان نہیں سوچتا کہ در حقیقت ہماری عمر نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری عمر تو گھٹ رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا، ہماری عمر تو گھٹ رہی ہے۔ اگر یہ خیالات ہمارے ذہن کے اندر آ جائے پھر ہم ان یہودیوں کے طریقے کو اختیار بالکل بھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ کی اولاد ہوگی اور آپ کو یہ سارے حکم دیں گی کیونکہ آپ نے لکھا ہے۔ اب وہ اولاد کہے گی پھر وہ کرو جو ہم کہتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی اولاد کی محبت، ایک طرف رسول کی حدیث، ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ، ایک طرف اسلام کا طریقہ، جس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہوا ہے۔ آپ اس اسلام کے اوپر کتنا چلتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک یہ اسلام، یہ دین پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت کے دن میں جلسہ ہوگا، حشر کا میدان سجایا جائے گا، وہاں پر یہودی اپنا دین لے کر کے آئے گا، وہاں پر عیسائی اپنا دین لے کر کے آئے گا، وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے ادیان کو لے کر کے آئیں گے، اور ایک طرف اسلام دین، اسلام مذہب ہوگا، اور ایک طرف یہ سارے ادیان ہوں گے۔ میں کسی بھی دین کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے اسلام دین کو پسند کیا ہوا ہے، یہودیت کو پسند نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے طور طریقوں کو بھی ہم نے پسند نہیں کیا ہے، اور عیسائیوں کے مذہب کو ہم نے پسند نہیں کیا ہے، اس کے طور طریقے کو بھی ہم نے پسند نہیں کیا ہوا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی کے بھی ادیان کو قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام مذہب کو قبول کیا جائے گا۔ اب آپ کو دنیا کے اندر جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ انسان کی زندگی کروٹیں لیتی ہے، جس طریقے سے موسم بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے، وہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں کون سا راستہ چننا ہے۔ ایسا راستے کو چنو، قرآن کریم
کریم کہتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر آیت موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس راستے پر چلا جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں ہم آپ آیت کریمہ کو پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو، اللہ سے کہو اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے پر چلا جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، اور اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ تیرے غضب کے شکار ہوئے ہیں، جو تیرے غضب کے اندر مبتلا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے تو نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔